دنیا میں کوئی شخص نہیں نظر آئے گا جو بلال کی محبت پہ اعتراض کرے، جو بلال کی تپتی ہوئی ریت پہ اس پیار پہ اعتراض کرے، بلکہ ہر مولوی سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کوئی ہے، وہ یہی کہے گا بلال چلتا فرش پہ ہے، قدموں کا کھڑاک عرش پہ آتا ہے۔ تو دوستو بھائیو، ہر صحابی کا ادب کیجئے، ہر صحابی سے تعلیم حاصل کیجئے، لیکن یاد رکھیے سب سے بڑا صحابی ابو بکر، سب سے بڑا صحابی ابو بکر، دلائل رکھتا ہوں دلائل، کوئی آئے لے، ہو جس کے شوق میں لے روشنی، ہو جس کے من میں لے روشنی، پورے دلائل پورے رسول سے بات کرتا ہوں، قرآن سے حدیث سے طریق سے دلائل رکھتا ہوں، سب سے بڑا صحابی ابو بکر، یہ ماننا پڑے گا، سب سے بڑا صحابی ابو بکر، میری نہ مان، اپنے پیر عبد القادر جیلانی کی مان، پیر غوث پاک کی مان لے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ میں تیرا رسول ہوں، میرا گواہ کون؟ فرمایا والذین معہ، تیرا گواہ وہ جو تیرے ساتھ ہے، اٹھنے میں ساتھ، بیٹھنے میں ساتھ، کھانے میں ساتھ، جنگوں میں ساتھ، مکے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خندق میں ساتھ، غار میں ساتھ، بازار میں ساتھ، تجارت میں ساتھ، سیاست میں ساتھ، زندگی میں ساتھ، مرنے کے بعد اب بھی قبر میں نبی کے ساتھ۔ والذین معہ یہ ہے اشداء علی الکفار، فرمایا یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، رحماء بینہم یہ عثمان ہے، تراہم رکعا سجدا یہ علی ہے۔ ویسے تو صحابہ کی بات کرو، قرآن 750 مقام پہ صحابہ کو جنتی کہہ رہا ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے، لیکن میں پیر عبد القادر جیلانی کی بات کروں تو جس پیر کے نام کی میں 11ویں کھاتا ہوں، کھیر کھاتا ہوں، اس کی تعلیم پہ آنکھیں بند کر لو، مجھے آنکھیں بند کرنے کی تم کبھی اجازت نہ دینا۔ پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد ابو بکر، اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق، اور رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی ہے، تراہم رکعا سجدا اس سے مراد مولا علی شیر خدا ہے۔ میں علی کا نوکر، میں عثمان کا نوکر، میں عمر کا نوکر، میں ابو بکر کا نوکر۔ وہ پیر عبد القادر جیلانی یہ بھی فرماتے کہ اہل سنت طائفۃ الاختلاف ختم کرنے لگا، اے وہابی ہے، اے سنی ہے، اے حنفی ہے، اے مالکی ہے، اے شافعی ہے، اے سہروردی ہے، اے نقشبندی ہے، اے سلسلہ قادریہ ہے، یاد رکھیے یہ کوئی سلسلے نہیں، یہ ساری دکانداریاں ہیں۔ دین مصطفیٰ کا، دین مصطفیٰ کا، عبادت خدا کی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے، اور مصطفیٰ کا طریقہ ابو بکر نے ہمیں بتایا، عمر نے ہمیں بتایا، علی نے ہمیں بتایا۔ ہاں ہاں میں مانتا ہوں، میں امام ابو حنیفہ کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما مانتا ہوں، وہ دین ابو حنیفہ نے ہمیں بتایا، امام مالک نے ہمیں بتایا، شافعی نے ہمیں بتایا، امام احمد بن حنبل نے ہمیں بتایا، اور بابو فرید نے ہمیں بتایا، داتا علی حجویری نے ہمیں بتایا، پیر عبد القادر جیلانی نے ہمیں بتایا، معین الدین چشتی اجمیری نے ہمیں بتایا، سلطان باہو نے ہمیں بتایا۔ ہر ولی کے پاؤں کا جوتا سر کا تاج سمجھتا ہو، ہر ولی کے پاؤں کی خاک اپنے آنکھوں کا سرما سمجھتا ہو۔ مت کوئی فتویٰ ہم پہ لگائے، لیکن یہ ساری کتابیں ایک طرف کر، اپنا دماغ بنا، عقیدہ بنا، عبادت خدا کی ہے، طریقہ مصطفیٰ۔ یہی تو اصول ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ لمبی چوڑی تقریر نہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا جی حق پہ کون ہے۔
اللہ کہتا آنکھیں دی، دماغ دیا، دکان پہ بیٹھا، پتا ہے کہ جناب یہ سودا گھاٹے پہ یا نفع کا، دین کا نہیں پتا، کان میں مرغی ڈالتا ہے، مولویوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ نے دماغ دیا، جوانی دی، دماغ سب کچھ دیا، تحقیق کرنا تیری ذمہ داری۔ تو دوستو بھائیو، ابو بکر صدیق کا جو مقام ہے وہ 1,44,000 صحابہ میں سے کسی کا مقام، علی کی اپنی شان، عمر کی اپنی شان، ابو بکر کی اپنی شان۔ آئیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کو نبی نے بستر پہ لٹایا، مولا علی کو نبی نے بستر پہ لٹایا۔ میں کہتا ہوں علی کو بستر پہ لٹایا تو ابو بکر کو ساتھ لے گئے۔ بستر پہ لیٹنا آسان ہے، توجہ، کوئی مخالفت نہیں، بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان علی، میری جان علی، تن من دھن علی پہ قربان ہے، بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے علی کو بستر پہ لٹایا اور ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا۔ بستر پہ لیٹنا آسان ہے، کندھوں پہ رات کے اندھیرے میں نبوت کو اٹھا کے پہاڑوں پہ چڑھنا مشکل ہے۔ یہ سردی بلاتے ہیں، سمجھیے میرا گھر میں سونا آسان ہے کہ نہیں؟ اور اگر میں کوئی موٹا آدمی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لاہور جاؤں، یہ آسان ہے کہ بستر پہ لیٹنا آسان ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے علی کو بستر پہ لٹایا اور ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا۔ علی بستر پہ لیٹا، علی کو بستر پہ لٹایا، ابو بکر نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا۔ میرے دوستو، آپ تھوڑا سا تاریخی مطالعہ رکھیں، آئے ہو جھولی علم کے بھر کے لے جاؤ۔ میں چاہتا ہوں آج نئے نکتے آپ کی جھولی میں ڈالو، نئے نکتے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، اللہ کو حکم ہے پیغمبر ہجرت کر جاؤ۔ ہر نبی نے ہجرت کی، ہر نبی نے بکریاں چرائیں، میرے نبی نے بھی بکریاں چرائیں، ہجرت باقی ہے۔ فرمایا ابو جہل دشمن، عتبہ دشمن، یہ سارا مکہ دشمن ہے۔ 19 سردار چمکتی ہوئی تلواریں لے کے آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا کے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ آقا مدینہ چلے جائیں، مکہ چھوڑ دیں، ہجرت کر دیں۔ حضور علیہ السلام اٹھے، علی کو بلایا، فرمایا تم میرے بستر پہ لیٹ جا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کے پاس کافروں کی امانتیں تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی یہ امانتیں تیرے سپرد کرتا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں۔ فرمایا آقا آپ کے ساتھ کر؟ فرمایا ابو بکر میرے ساتھ ہے۔ ابو بکر تو اٹھنا، امانتیں دے کے تو بھی آ جانا، تو بھی آ جانا۔ والذین معہ، ہر وقت جو نبی کے ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے۔ غور کریں، میرے آقا گھر سے نکلے، دروازے پہ 19 چمکتی ہوئی تلواریں، 19 سردار کھڑے، پیغمبر پہ وار کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے ہو سکتا تھا پیغمبر علی کو ساتھ بار لے آتے، لیکن میرے نبی نے علی کو لٹایا، علی کو بستر پہ لٹایا، فرمایا تم سو، آرام کر علی، آرام کر۔ نبی چمکتی ہوئی تلواروں کا مقابلہ کرتا تھا، اور میرے آقا نے مجھے اور آپ کو سبق دیا، علی نبی کا بھائی ہے۔ جب جان دینے کی باری آئی، بھائی کو آگے نہیں کیا، فرمایا بھائی تو بستر پہ لیٹ، میں نبی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ چمکتی ہوئی تلواروں کا میں مقابلہ کروں گا، میں سامنا کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام جب چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے گئے تو اللہ نے بچا لیا۔ بچا لیا کہ نہیں بچا لیا؟ قرآن کہتا رب نے کہا پیغمبر یہ ریت کی مٹھی بھریے، آقا ریت کی مٹھی بھریے، عرش کے مالک مٹھی سے کیا ہوگا؟ فرمایا پھینکنا تیرا کام ہے، ان سرداروں کو اندھا کرنا میرا کام۔ جب میرے نبی نے اس طرح مٹھی بھری، کوئی گستاخ نہیں، ہم سب رسول اللہ کے غلام ہیں،
جب اس طرح مٹھی بھری، ہاتھ مصطفیٰ کا تھا کہ نہیں؟ لیکن خدا نے کہا ومار نہیں تو ادھر نہیں، پیغمبر یہ ہاتھ تیرا نہیں، یہ ہاتھ خدا کا ہے۔ مٹھی تو نے نہیں بھری، مٹھی خدا نے بھری ہے، بس پھینکنا تیرا کام ہے، اندھا کرنا میرا کام ہے۔ خدا نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ اصل میں حکمت یہ تھی، اگر نبی علی کو ساتھ لے آتے خدا نے تو پھر بھی بچانا تھا، لیکن رافضیوں نے شیعوں نے کہنا تھا علی مشکل کشا ہے، علی نے بچایا ہے۔ رب عقیدہ بتانا چاہتا ہے مشکل کشا کوئی نہیں، مشکل کشا خدا ہے، جو علی کو بستر سے بچاتا ہے نبی کو تلواروں کے نیچے سے بچاتا ہے۔ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ یہ عقیدہ ہم صرف گناہگار آپ کو دیں گے۔ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، یہ تیرا کلمہ ہے جو مولوی ترجمہ نہیں بتاتے۔ عبادت کے لائق اللہ، زمین کس نے بنائی؟ اللہ۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ۔ دریا کس نے بہائے؟ اللہ۔ ہائے چاند سورج ستارے کس نے چمکائے؟ اللہ۔ علی کو کس نے بچایا؟ اللہ۔ نبی کو کس نے بچایا؟ اللہ۔ اب نئی بات، اگلی بات سنیں۔ میرے نبی اپنے گھر سے نکلے، سامنے خانہ کعبہ ہے، سامنے خانہ کعبہ ہے۔ آپ یہ سمجھے جس طرح یہ آپ کا حال ہے نا، اس حال کے اس طرف نبی کا گھر ہے، خانہ کعبہ گزر کے آگے ابو بکر کا گھر ہے، ابو بکر کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کے گھر سے بڑھ کر کوئی کائنات میں گھر ہے؟ فرمایا سب سے بڑا گھر خدا کا ہے، دوسرے نمبر پہ مصطفیٰ کا ہے۔ دو ہی تو یار شہر، ایک مکہ دوسرا مدینہ، ایک شہر میں مصطفیٰ پیدا ہوئے، دوسرے شہر میں نبی لیتے ہیں۔ مدینہ اعلیٰ، مکہ اعلیٰ، خانہ کعبہ اعلیٰ۔ نبیوں کو حکم خانہ کعبہ ہو، ولیوں کو حکم خانہ کعبہ ہو، حافظوں کو حکم خانہ کعبہ ہو، ساری کائنات کو حکم طاقت ہے خانہ کعبہ ہو۔ آج میرا نبی گھر سے نکلا، سامنے خانہ کعبہ، آقا خانہ کعبہ سے آگے گزرے، توجہ نکتہ، خانہ کعبہ سے جب آگے گزرے پیغمبر آپ نے کہا سب اللہ کے گھر میں آؤ، خانہ کعبہ میں آؤ۔ آپ بھی تو خانہ کعبہ میں ٹھہر جائیے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں آج خانہ کعبہ پہ نہیں، ابو بکر کے دروازے پہ۔ خانہ کعبہ سے گزر کے میرے آقا ابو بکر کے دروازے پہ، حالانکہ ابو بکر کا دروازہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ جبرائیل چل کے نبی کے دروازے پہ آئے، صہیب رومی روم سے چل کے نبی کے دروازے پہ آئے، بلال حبشی حبشہ سے چل کے نبی کے دروازے پہ آئے، سلمان فارسی فارس سے چلا نبی کے دروازے پہ آئے، 1,44,000 صحابہ چل کے نبی کے دروازے پہ آئے، اور قربان جاؤں ابو بکر تیری عظمت پہ آج نبی چل کے تیرے دروازے پہ جائے۔ پھر خدا کا دروازہ بھی چھوڑ دو، حکم خدا کا ہے، حکم خدا کا ہے، دروازہ خدا کا آج نہیں ہے، آج دروازہ خدا کا بھی نہیں ہے۔ فرمایا پیغمبر تیرا دروازہ ہو، جبرائیل آتا ہے، ہاں ابو بکر کا دروازہ ہو، اللہ کا حبیب آتا ہے۔ پیغمبر نے جا کے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ دستک دی، آج خدا کا دروازہ نہیں کھڑکایا۔ ابو بکر کا یارو سمجھو، طریق سمجھو، ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی۔ اصل میں دنیا کو بتانا جو تھا کہ دروازہ سب سے بڑا خدا کا ہے، دوسرے نمبر پہ مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی دروازہ ہے تو ابو بکر کا ہے۔ اگر کوئی دروازہ ہے ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا، پھر طلحہ کا، پھر زبیر کا، پھر رفتہ رفتہ سب کے دروازے ہیں۔ مانتا ہوں بابے فرید کا بھی دروازہ ہے، مانتا ہوں پھر عبد القادر جیلانی کا بھی دروازہ ہے،
مانتا ہوں داتا علی حجویری کا بھی دروازہ ہے، لیکن مصطفیٰ نے بتایا سب سے بڑا دروازہ خدا کا ہے، دوسرے نمبر پہ مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑا دروازہ ابو بکر کا ہے۔ دوستو حضور علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی، ابو بکر صدیق نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا اعلیٰ محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول محمد آیا ہوں۔ ابو بکر نے جوتا بھی نہیں پہنا، دوڑ کر آیا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ حکم دیتے میں آ جاتا، آپ آرڈر کرتے میں سر کے بل آ جاتا، آپ حکم دیتے میں آپ کے پاس ہی بیٹھ جاتا، نبوت صداقت کے دروازے پہ آقا خیر تو ہے۔ فرمایا ابو بکر آج خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے، اور دنیا کے لوگوں جس دروازے پہ مصطفیٰ آیا ہے، مصطفیٰ کے جانے کے بعد تمہیں ضرورت پڑے امامت کی، خلافت کی، قیادت کی، جہاد کی، لیڈر پن کی، اس دروازے پہ آنا جس دروازے پہ مصطفیٰ آیا۔ پھر فرمایا ابو بکر چلنا ہے، ابو بکر چلنا ہے، علی کو لٹایا، صدیق کو ساتھ لیا، فرمایا چلنا ہے۔ ابو بکر نے فرمایا آقا میں حاضر، میرے ماں باپ حاضر، میری اولاد حاضر، میرا مال حاضر، میری جان حاضر، آقا چلیے۔ آقا علیہ السلام چلے، تاریخ کہتی ہے چند قدم ہی چلے، چند قدم ہی چلے۔ ابو بکر کا ادب دیکھ، با ادب با مراد، بے ادب